अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। मैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हुजूर फखरुद्दीन अहमद अर्ज कर रहा हूँ। हाँ मैं फखरुद्दीन अहमद नागपुर से बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। मैं ये अर्ज कर रहा था हजरत के करीब 40 दिन पहले हाँ? नागपुर के एक जलसे में क्या नागपुर के एक जलसे में मैंने ये जो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद खां वाले लोग हैं इन लोगों को चैलेंज दिया था। समझ में आ नहीं रही है। नागपुर वालों को चैलेंज दिया था हजरत मैंने ये गुलाम मोहम्मद साहब वालों को। क्या कहा मुझे असल में समझ में आई नहीं बात। हाँ, मैं फिर से अर्ज कर रहा हूँ हजरत हाँ कि क्या? गुलाम मोहम्मद साहब वाले जो लोग हैं इनको मैंने चैलेंज दिया था। हाँ? चैलेंज में मेरे अल्फाज ये थे, मैं उसमें थोड़ी सी हजरत तशरीह चाह रहा था। क्या अल्फाज क्या? मेरे अल्फाज ये थे कि गुलाम मोहम्मद साहब ने शमीम नूरी की तकसीर की, इसमें दोनों फरीक मुत्तफिक हैं हाँ और उस तकसीर करने में वो गलती पर थे, इसमें भी दोनों फरीक मुत्तफिक हैं। हाँ अब वो हुक्म उन पर लौटेगा या नहीं लौटेगा इस बारे में इख्तिलाफ हो गया है। तो कौसर हसन साहब कहते हैं कि नहीं लौटेगा और ताजुद शरिया फरमाते हैं कि हुक्म लौटेगा। हाँ तो इस पर हुक्म लौटेगा या नहीं लौटेगा मैं ताजुद शरिया का मौक़िफ़ साबित करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम में कोई आदमी हो तो आओ इस पर मुनाजरा कर लो। हाँ तो आज ये लोग कह रहे हैं कि आप इस बात पर मुनाजरा मत कीजिए, आप इस पर मुनाजरा कीजिए कि मुफ्ती गुलाम मोहम्मद काफिर है या मुसलमान। हाँ? वो ये बोल रहे हैं कि आप मुफ्ती गुलाम मोहम्मद काफिर है या मुसलमान इस पर मुनाजरा कीजिए। हाँ वो लोग गुलाम मोहम्मद वाले लोग ये इसरार कर रहे हैं। ठीक। तो मैंने उनसे ये जवाब दे दिया कि भाई मेरा जो चैलेंज है उसी पर मुनाजरा करते हो तो करो। हाँ तो अब वो लोग ये इसरार कर रहे हैं कि गुलाम मोहम्मद मुसलमान है या काफिर, हाँ इस पर मुनाजरा करो। तो अब वो हुक्म लौटेगा तो गुलाम मोहम्मद पर अभी हुक्म कुफ्र है या नहीं है इस बारे में उनका चैलेंज कबूल कर लूं या न करूं, कैसा, मैं वही मशवरा हुजूर से ले रहा था। भाई आप ये कहिए कि मदार जिस बात पर है वो ये कुफ्र के लौटने पर इस बात पर नहीं है कि वो मुसलमान है कि काफिर है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जब आप उनको काफिर नहीं मानते तो ये लिख कर दो। ये नहीं, ये गुफ्तगू करनी होगी कि लौटा के नहीं उन पर बस। तो हम ये कहते हैं, हमारा दावा ये है कि उन पर लौट गया। हाँ तो लौट जाने पर अब उन पर हुक्म कुफ्र आया कि नहीं। बस इतने पर बात कीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि जब हुक्म आया तो काफिर हुए कि नहीं। बस अभी तो मैंने उनसे इस पर इकरार नहीं किया कि हाँ लाओ इसी पर करेंगे। मैंने तो वो जो अपना चैलेंज किया था, जो दावा किया था, मैं उस पर कायम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हजरत। हाँ तो उनसे कहिए कि भाई मैं जो कह रहा हूँ इसमें क्या आपको गलती नजर आ रही है जो आप मौजू पलटना चाहते हैं। जी हुजूर ये बात तो मैंने कर ली। हाँ बस हो गई बात खत्म। जी हजरत। तो अगर वो लोग ये इसरार कर रहे हैं कि नहीं आप मुफ्ती गुलाम मोहम्मद काफिर है या मुसलमान इसी पर करो, तो इस इसरार को मैंने अभी कोई कबूल नहीं किया, उनका जवाब दे दिया, मुंह तो बंद कर दिया। अभी उस पर बात ही मत। जी जी हजरत, जी हाँ, जी हजरत। ठीक। बस यही मैं चाह रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो तो मैं उनसे मतलब वो अभी नहीं तो बाद में वो चैलेंज भी कबूल कर लूं। अभी नहीं हो, चुपचाप अपनी रहिए, बाद में देखा जाएगा। जी 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 जी, अभी तो मैं अपनी बात पर कायम हूँ। बस
اور حضرت آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی شاگردی سے، آپ کے فیضان سے، سرکار تاج الشریعہ کے فیضان سے 40 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کا میرے چیلنج کا جواب نہیں آیا، اور میری بات پر وہ مناظرے کے لیے آج گفتگو کر رہے تو تیار بھی نہیں ہے۔ جی حضور فیضان ہے آپ کا، حضرت کرم ہے، اور ساتھ ساتھ میں سرکار تاج الشریعہ کا بھی بڑا فیضان ہے کہ وہ لوگ ابھی تک جو ہے اس پر گفتگو کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ بس اسی کو دوہراتے رہیے، جی جی حضرت، دوہراتے رہیں گے تو گٹیا کھڑی ہوتی رہے گی۔ جی 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 ہاں ہاں، وہ پھر ابھی یہ مشہور کریں گے کہ بھیا مفتی غلام محمد کے ایمان و کفر پر یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ دہرائیں گے اب وہ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ دہرائیں گے تو تھوڑا اپنے لوگ اس میں کشمکش میں نہ مبتلا ہو جائیں حضرت۔ ٹھیک۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو مسلمان یا کافر دونوں میں سے کیا مانتے ہیں، یہ حکم لگاؤ۔ جی حضرت، اس میں ایک اور چیز جوڑ دیجیے۔ جی 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 اب ایسی شخصیت کے جس کا ایمان اور کفر ہمارے اور آپ کے درمیان مختلف ہی ہے، جی اب ان کا عرف منانے کا کیا حکم ہونا چاہیے؟ جی حضرت، تو اب وہ جب حضرت مختلف کی ہم بولیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو مسلمان مان رہے ہیں تو آپ کافر مان رہے ہیں، ہاں تو اب اپنی طرف سے ان کے کافر ہونے کا اقرار ہو جائے گا، پھر وہ بولیں گے کہ ٹھیک ہے اسی پر مناظرہ کرو، آپ نے بول دیا کافر۔ جی چلیے چھوڑیے، جی جی اب آپ دیکھیں وہ کیا جواب دیتے۔ وہ تو ابھی اسی پر اصرار میں ہے حضرت، دو تین فون بھی آئے، 2-4 لوگ آئے 2-3 بار آج میں، اور یہی اصرار کر رہے ہیں وہ کہ بھئی تم مفتی غلام محمد کے ہم ایمان والا ثابت کریں گے، تم ان کو کافر ثابت کرو، اور اسی پر مناظرہ کرنا ہو تو کرو۔ مناظرہ ایسی بات پر ہی ہم کریں گے، وہ جو آپ نے چیلنج کیا میں نہیں جانتا اس کو بولے۔ پھر اسی میں جوڑ دیجیے وہ بھی کہ انہوں نے الیاس کو کافر کہا، جی الیاس ستار کو۔ جی اس سلسلے میں آپ ان کے فتوے کو کیا کہتے ہیں؟ جی جی ہاں تو اس میں تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا تھا کہ بھئی وہ مفتی غلام محمد پر بھی حکم کفر نہیں ہوگا۔ کس نے کہا تھا؟ سرکار تاج الشریعہ کی تحریر ہے حضرت۔ اچھا ہاں، وہ سوال جواب یہاں سے بھیجے گئے تھے تو اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ الیاس ستار نے ایسی منہ میں کفر عبارت کہی، ایسی منہ میں کفر بات کہی تو اتار پر تجدید ایمان تجدید نکاح فرض ہے، اور مفتی پر ابھی حکم نہیں ہوگا کیونکہ وہ عبارت کافی منہ میں کفر تھی۔ تو انہوں نے مفتی غلام محمد کو اس سلسلے میں بچا لیا تھا۔ اب بچا لیا تھا وہ، اور پھر بھی وہ فقہی کی شکل اس میں بن رہی۔ جی 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 تو حضرت اگر جیسے مان لیجئے یہ غلام محمد پر حکم لوٹ رہا ہے، اور اگر ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ بھئی مفتی غلام محمد پر حکم لوٹا اس وجہ سے ان پر حکم کفر ہے، تو ہماری طرف سے بھیجا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ بھائی ان کو تنبیہ کی گئی، تنبیہ کے بعد بھی وہ کھڑے رہے، وہ جی تو اس کی وجہ سے لوٹے گا تو ان کے اوپر حکم کفر ہے، تو ان کے اوپر حکم کفر ہے پھر۔ اب وہ اصل میں
شبہ مل جاتا ہے ان کو جی کہ وہ کیا نام ہے قمر علی صاحب اور سید حسینی صاحب، ان کی توبہ کے بارے میں ایک بیان کیا تھا، بعد میں بھلے ایک صاحب نے رجوع کر دیا، ایک صاحب اپنے حال پر قائم ہے. جی اس شبہے کی وجہ سے ان پر ان کے بچنے کی تھوڑی سی راہ ہے. تو وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر بچنے کی راہ ہے تو آپ صاف صاف کہہ دو مفتی غلام محمد کافر نہیں ہے. وہ اس بچنے کی راہ پر ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ بچنے کی راہ موجود ہے تو آپ صاف صاف کہیے کہ ان پر حکم کفر نہیں، وہ مسلمان ہیں. ہاں بھائی، تو ایسے ہی بات کر دیتے کیوں نہیں وہ اسماعیل جولوی کے بارے میں. اسماعیل جولوی سب تو کفر فقہی تو بالکل لاگو ہے، اور کفر فقہی کی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس میں بھی وہ بیوی اس کے نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، اس کی نماز جنازہ ناجائز ہو جاتی ہے. جی توبہ کی اس کے اوپر وہی توبہ لازم ہوتی ہے جو کفر سلامی میں ہوتی ہے. جی جی یہ ہے کہ بخار کا ہے تو فقہی طور پر بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. تو ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ غلام محمد پر ابھی فقہی طور پر حکم کفر باقی ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے نا. ہاں ہاں جی جی تو اگر بات حلف میں یہ انگلی ڈالیں اور یہ زیادہ ہی اصرار کریں گے تو ہماری طرف سے یہ آ سکتی ہے بات کہ ہاں ان کے اوپر حکم لوٹا اور حکم کفر فقہی ان پر باقی ہے. ہاں تو فقہی ان پر باقی ہے، یہ کہہ کے ہم بات چیت کر سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا ابھی شہر میں بڑا ادھم مچا رہے ہیں اور خاموش نہیں. یہ لوگ جو ہے مفتی غلام محمد والے شہر میں بہت ادھم مچا رہے ہیں. ہاں ہر عالم اور ہر حافظ اور مولانا کے پاس جا رہے ہیں کہ بھیا تم جو ہے اگر مفتی غلام محمد کو مسلمان سمجھتے ہو تو تمہارے پیچھے ان کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر تم کافر سمجھتے ہو تو ہماری نماز تمہارے پیچھے نہیں ہوگی. اب تم دیکھو اور اپنا کلیئر فیصلہ بتاؤ. یہ اماموں کو پوچھ رہے ہیں وہ. ان کے پیچھے ہماری نماز ہو نہ ہو اور ہمارے پیچھے ان کی نماز ہو نہ ہو، ہماری نماز تو ہو جاتی. جی جی ہم جو اپنی نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز ہو جاتی. جی جی تمہاری ہو کہ نہ ہو ہمارے. تو جو مفتی یہ جو غلام محمد کو مسلمان سمجھنے والے لوگ ہیں ائمہ مساجد، ان کے تعلق سے پھر ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں مسجد کے امام تو ان کو ولی کامل سمجھتے ہیں، ان کے مرید ہیں، اب اس امام کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں بتائیے. اس طرح بھی ہم لوگوں نے کوئی اپنا موقف ظاہر نہیں کیا. جی 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 اچھا ٹھیک ہے حضور، ابھی کی گفتگو سے کافی ذہن کھلا میرا. کرم ہوگا حضور، اس کے بعد بھی کبھی موقع آیا تو زحمت دوں گا. اچھا جی حضور. جی السلام علیکم. السلام علیکم.